بات کر رہا ہوں کہ پھر جب بندہ یہاں مقام پر یا اس مقام پر پہنچ جاتا ہے جو میں پیچھے بیان کر کے آیا ہوں کہ رب کی حالت یا رب کے وجود کو ہم نے کس طرح جانا یا کیسے جاننا ہے، تو اس مقام پہ جب پہنچ جاتا ہے کوئی بہن بھائی پہنچ جائے خوش نصیب، تو پھر رب اپنا فضل اور کرم کرے گا، ٹھیک ہے، اور اپنا فضل کرم کرے گا، اور پھر جو ہے آپ کے سوال حل ہوتے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ پھر جو ہے جب آپ دعا مانگتے ہیں یا آپ بڑی خاموشی سے دھیمی آواز سے، ہم مسجد میں بیٹھے یا مصلی پہ بیٹھے ہوئے دھیمی آوازوں سے دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اب رب کی یا رب کیا کمال ذات باری حق ہے کہ آپ کے میرے قریب ہی بیٹھا سن رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بات کیسی کمال کی بات ہے کہ ہم اپنے منہ سے آواز بھی نہیں نکالتے اور رب سن رہے، ٹھیک ہے۔ تو میری آپ کی دھیمی دھیمی آوازیں رب سن لیتا ہے، آپ کی دعائیں سن لیتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اور پھر دعائیں منظور و قبول بھی ہوتی جاتی ہیں۔ کون ہے جس کسی ایک کی بھی دعا اللہ نے آج تک نہ سنی ہو؟ جو آپ میں سے کسی نے مسجد میں نماز میں رب سے کوئی شے ہلکی آواز میں، دھیمی آواز میں، بلکہ آواز کے بغیر دعا مانگی ہو اور رب نے نہ سنی ہو، ٹھیک ہے، کوئی ایسا انسان کوئی ایک آ کے سامنے دعویٰ کرے تو یہ بات منظور اس کی نہ کی ہو۔ کوئی ایسا بندہ دنیا میں اپنے ارد گرد تلاش کریں، پوچھیں، اپنوں غیروں سے دریافت کریں، سوال کریں، کوئی ایک واحد بندہ جس کسی کی ایک کے ساتھ یہ بات یا یہ واقعہ پیش ہوا ہو جیسے میں کہہ رہا ہوں کہ اس نے آواز کے بنا رب سے مانگا یا آواز دھیمی رکھ کے رب سے مانگا اور رب نے نہیں سنا، ٹھیک ہے۔ تو یہ گارنٹی کی بات ہے کہ آپ کو ایک بھی ایسا انسان نہیں ملے گا، ٹھیک ہے۔ تو اور اللہ کی توفیق اور برکت سے یہ ہمت پیدا ہو جاتی ہے، اور چیلنج یا روح زمین میں کوئی بھی آپ کو ایک انسان آپ ڈھونڈ کے دکھائیں، یہ چیلنج ہے آپ کو، مجھے دکھائیں، پھر جو اگر کوئی لے آئے تو میں اپنا دین چھوڑ دوں گا، ٹھیک ہے، یا اس کے دین اور فقہ یا کوئی جو اس کا مذہب ہوا عقیدہ ہوا اس پہ ایمان لے آؤں گا۔ اگر کوئی ایک ایسا انسان لے آئے جو یہ دعویٰ کرے کہ میں نے آج تک دعا ایسے دھیمی آواز میں مانگی ہے اور رب نے نہیں سنی، تو ایسا ایک بھی انسان نہیں ہے جو ایسا نہ کر سکے۔ اور جیسا کہ میں اور آپ سننے والے بھی اکثر جانتے ہیں کہ کوئی مائی کا لال ایسا نہیں ہے کہ یہ دعویٰ کرے یا مان لے اور یوں کہہ دے کہ اللہ نے کسی بندے کی ہلکی آواز یا دھیمی آواز نہ سنی ہو، دعا نہ سنی ہو اور پھر قبول نہ کی ہو، ٹھیک ہے۔ تو جواب آنا ہے آپ کے پاس 0%، یا کوئی بھی انسان ملنا نہیں ہے، کیونکہ یہ بات ایگزسٹ ہی نہیں کرتی۔ ایسا کوئی جو یہ کہہ دے یا پھر کسی ایک کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا ہو، ایسا کوئی نہیں ملے گا۔ تو رب پاس بیٹھا سن لیتا ہے ہماری آواز، ہماری دعائیں، بے شک، حالانکہ بندے نے اس طرح سے کوئی میسج کنوے نہیں کیا، ٹھیک ہے، رب کی طرف کوئی پیغام بھیجا ہی نہیں، ٹھیک ہے، کوئی لیٹر ٹائپ نہیں کیا، ٹھیک ہے، اور فون پہ کوئی پرنٹ کسی پرنٹر سے کوئی نہیں نکلا، ٹھیک ہے، کوئی میسیج آپ نے ٹائپ نہیں کیا اپنے فون سے، اور پھر بھی آپ غور کریں کہ آپ کی بات وہاں جو ہے اللہ کے ہاں پہنچ کیسے گئی ہے، ٹھیک ہے، تو بات پہنچ گئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ سارے گواہ جو ہیں جتنے بھی ہیں اللہ کے ہاں استعمال ہوئے ہیں، اللہ نے اپنے لیے وہ الفاظ استعمال کیے ہیں، مثلاً ہاتھ کا استعمال، یا اللہ فوق الایدیکم، مراد تمہارے بندے، ٹھیک ہے، کہ اوپر انسان پر اللہ کا ہاتھ ہے، ٹھیک ہے، اور یہ کہ وما رسیت سب ولاکن اللہ رمی، کے وہ کنکر تم نے نہیں پھینکا حالانکہ بلکہ ہم نے پھینکا۔ تو کیا اب رب اللہ کا ہاتھ ہے جو اللہ نے وہ پتھر یا کنکر پھینکے؟ کیا اللہ ریسیو کرتا ہے؟ تو بھائیو بہنوں، یہ رب کی خوبی ہے، صفت ہے کہ ایسے بیان کیا رب نے۔ اللہ نے تو شکل
پھر بھی نہیں اللہ کی ہم بنا سکتے. وہ اللہ اول بھی ہے اور آخر بھی ہے، ٹھیک ہے. اور ہم لوگ جو ہیں وہ درمیان کے لوگ ہیں. ہمیں اب کیا پتہ اول کیا ہے اور آخر کیا ہے، اول کب سے اور کہاں سے شروع ہوا ہے، ہم تو نہیں جانتے. ہم تو درمیان کے زمانے کے لوگ ہیں، ٹھیک ہے. اول تو اول ہوتا ہے، اور ہم تو آپ سب جو ہے درمیان کے لوگ ہیں، بندے ہیں، زمانے کے درمیان یعنی سینٹر میں ہیں، ٹھیک ہے. کیونکہ ہم سے پہلے ایک زمانہ بہت جو ہے بیت چکا ہے. ثبوت ان ساری باتوں کا یہی رب نے دیا کہ یہ قبرستان جو بڑے پڑے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں، یہ ثبوت ہیں ان چیزوں کے کہ آپ سے پہلے، میرے سے پہلے ایک زمانہ بیت چکا ہوا ہے، ٹھیک ہے. اور ان قبرستانوں میں کچھ لوگ وہی ہیں جو چلے گئے، ٹھیک ہے، اور گزر گئے ہیں. لہٰذا ہم سب سے پہلے ایک زمانہ جو ہے چلا گیا ہوا ہے، ٹھیک ہے. اب ہم زمانے کی ابتدا سے پہلے لفظ اللہ جہاں بھی آئے گا، ٹھیک ہے، وہاں اللہ ہے، ٹھیک ہے. جو ابتدا بندہ انسان ہم لوگ سمجھ سکتے ہیں یا سمجھ پائے ہیں، اس ابتدا کے وقت اللہ ہے، ٹھیک ہے. بلکہ ہر ابتدا سے پہلے رب ہے، پھر ہر انتہا کے بعد رب ہے، ٹھیک ہے. اول کبھی اللہ ہے اور آخر بھی جو ہے اللہ ہے. ظاہر بھی اللہ ہے، باطن میں بھی اللہ ہے. جب اللہ ظاہر ہو جائے گا تو اللہ باطن میں بھی ہوگا، ٹھیک ہے. جب اللہ ظاہر ہو، اگر انسان اللہ کو باطن سے پہچان جائے، رب تعالیٰ خود بخود ظاہر ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے. یہ ایسی بات ہے جیسے بلے شاہ صاحب رحمہ اللہ نے فرمائی، جے میں تینوں اندر ویکھاں تے باہر کس نوں جانا، جے میں تینوں اندر